بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وقت پیدا کیا اور مختلف دنوں اور راتوں کو مختلف دنوں اور راتوں پر فضیلت دی، مختلف مہینوں کو مختلف مہینوں پر فضیلت دی، تاکہ ہم نئی موٹیویشن کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنی عبادات کی لذت کو پا سکیں اور اپنی رب کو راضی کر سکیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج سکیں، اور جو لوگ بالکل نا امید ہو چکے ہوں ان کے لیے نئی موٹیویشن مل سکے اور اصل زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج سکے۔ ورنہ بعد میں ہم جب اس جہاں میں جائیں گے تو ہم بس یہی سوچیں گے، یہی بولیں گے کہ ہائے کاش میں نے اپنی زندگی میں اس جہان کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، اس جہان کے لیے کچھ کیا ہوا ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے یا آج کل کے جو ذی الحج کے دن چل رہے ہیں، تو یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی واقعتاً زندگی جو ہے اس کے لیے ہم کچھ بھیج سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی زیادہ تر مسلمان زیادہ عمل سے استفادہ کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کو اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، اور سیکنڈلی ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ کب انٹر ہو رہا ہے، کون سا مہینہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کون سا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو روزے رکھنا پسند ہے رمضان کے بعد، تو یہ جب ذی الحج شروع ہوتا ہے، ذی الحج کے ہم 10 روزے جو ہم لوگ رکھتے ہیں، تو وہ اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ بھی ان روزوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور ذی الحج کے جو یہ روزے ہیں یہ صرف وہ ہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو لوگ واقعتاً اپنی اس دوسری زندگی کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اصل زندگی کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا سا اس میں الگ سا ٹائم آتا ہے، کیونکہ رمضان میں تو ہر کوئی افطاری کا، سحری کا، اور مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے، تراویح پڑھتے ہیں، بہت سارے عبادات کا وہ مہینہ ہوتا ہے۔ لیکن ذی الحج میں کچھ ہی گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو یہ روزے بھی رکھتے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں تو ان کے لیے قرآن اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے رکھی ہے، یہ اس کے امپورٹنس کی وجہ سے ہے، اور یہ امپورٹنٹ راتیں جو ہے یہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کا ہے۔ اچھا، میں نے یہاں پہ ایک ذکر کیا کہ فجر کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو جو فجر کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم کھائی ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ یہ بول سکتے ہیں کہ بیسٹ پارٹ جو ہے دن کا، تو وہ فجر ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے فجر میں برکت ڈال دے۔ تو جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور جو فجر پڑھتے ہیں ان کے گھر میں برکت، اور یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ جن لوگوں کے گھروں میں برکت ہوتی ہے آپ سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں یہاں کے لوگ فجر کی نماز ضرور پڑھتے ہیں۔
تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن پاک کا ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے احادیث میں جو آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ 10 راتیں ہیں اس کی فضیلت جہاد سے بھی زیادہ ہے، اس کے جو ثواب ہم بول سکتے ہیں، فضیلت ہم بول سکتے ہیں، تو یہ اس جہاد سے بھی زیادہ ہے، ان 10 روزوں کی فضیلت جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ جہاد جو کہ اسلام کی ایک چوٹی ہے، تو جہاد کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ جہاد سے بھی افضل ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے سے بھی افضل ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ اس سے بھی افضل ہے۔ جہاد وہ جو فی سبیل اللہ ہو، جہاد وہ جو بالکل اس لیے کیا جائے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ جاؤ، اپنے مال و دولت کے ساتھ جاؤ، آپ وہاں پہ اپنی جان بھی قربان کر دو، تو اس کے بعد اس کی فضیلت ذی الحج کے روزوں کی فضیلت اتنی ہی ہے، اس کے بعد اتنی ہی ہے جتنی کہ جہاد کی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی کہ آپ کو ذی الحج کے روزوں کی فضیلت آپ کو بتا دوں۔ تو یہ 10 روزے ہیں، یہ ہمیں رکھنے بھی چاہیے، ہمیں اپنے اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ رکھنے چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے۔ آمین، والسلام۔